میرا یہ خیال ہے, میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, غلط ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں اویلیبل جو سائیکیٹرسٹ ہیں بڑے تھوڑے ایسے ہیں جو واقعی ہی سائیکالوجی کو بھی, پازیٹیو سائیکالوجی اور لائف سٹائل کو بھی جانتے ہیں اور سائیکیٹری بھی پڑھی ہوئی ہے. زیادہ تر نے سائیکیٹری پڑھی ہوئی ہے, اور کیونکہ پریکٹس یہ بیٹھ گئی ہے کہ جہاں پر بھی آپ نے ڈپریشنز کے سائن پورے کیے ہیں آپ نے سٹرانو لکھ دینی ہے, آپ نے پروزیک لکھ کے جان چھڑا لینی ہے. کوئی بھی بات یہ نہیں کر رہا. اور اویلیبل صوفیزم کی بھی بات سن لیجیے, اویلیبل کی بات کر رہا ہوں میں. جو کولیکٹیو عام طور پہ صوفیزم پایا جاتا ہے وہ اسکیپزم ہے, وہ راہ فرار ہے. یعنی ایک بندہ ڈپریشن کا مریض ہے, مثال لیجئے, اور وہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا, وہ کہتے نہیں مجھے سکون ملتا ہے. اب وہ کہہ رہے مجھے ریلیجن سے سکون ملتا ہے. دراصل اس اسکیپ میں سکون تھا اس کا. اس کو اگر کہیں گے وہ مائنڈ کرے گا بڑا شدید. اس کو بتایا جائے بھائی بچے پالنا اللہ کا رستہ ہے, بیوی سے اچھا سلوک کرنا اللہ کا رستہ ہے, نا پسندیدہ کو پسند کرنا اللہ کا رستہ ہے, اپنے پروفیشن میں ایماندار ہونا اللہ کا رستہ ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں, گھر سے نکل کے دور جانا اور کٹ آف سب سے کر لینا یہ اللہ کا رستہ ہے. یہ اس کو ڈیفینیشن غلط بتا دی گئی. حالانکہ اپنے پروفیشن کو حلال کرنا یہ تھا اللہ کا رستہ. سو اویلیبل دو جو چیزیں ہیں, میں دونوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا, کسی کے لیے ہوں گی یہ چیزیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ڈپریشن یا ہمارے جو مسائل ہیں ذہنی بیماریوں کی اور مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں بہت تیزی کے ساتھ جو بڑھے ہیں, اس کی وجہ رانگ لائف سٹائل ہے. ہمارا ایز سوسائٹی کولیکٹیو دیکھیں لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے, اور یہ لائف سٹائل اتنا تیزی کے ساتھ خراب ہوا ہے, اور اس کے ساتھ کمپٹیشن آ گیا ہے, مٹیریلزم بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا ہے, دکھاوا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا ہے, ڈیپتھ نہیں ہے لوگوں میں, ایک سول کنیکشن اپنے ساتھ ہی نہیں ہے, اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے, شو آف بہت زیادہ ہے. میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تمام شادیاں جو لسٹ بنا لیجئے آپ نے, اگر آپ کے اپنے شہر لاہور میں پچھلے 2 سالوں میں ود ایکسپینس کروڑوں میں ہوئی ہیں, اگر آپ جا کے 1 سال کے بعد دیکھ لیں 80% ناکام ہے. آپ کے 76 سال کا ریکارڈ اس سال ہر سال ٹوٹی جا رہا ہے, پچھلا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. ہائی کورٹ کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے اس مہینے کا 5 تاریخ کا کہ آپ کے فیملی کیسز جو ہیں وہ 1,13,000 ہیں, اور ڈھیر لگا پڑا ہے خلا کا, ڈھیر لگا پڑا ہے طلاق کا. اللہ نے سکونت, ورڈ ہے کیا, سکونت, وہ رکھی تھی گھر کے ساتھ, اب نہیں مل رہا. بچے آ کے کہتے ہیں سر ہماری شادی ہوئی گھر سے سکون نہیں ملتا. میں کہتا ہوں وہ گھر ہی نہیں ہے, آپ نے وہ گھر نہیں بنایا. وہ جی وہ تو گھر ہے, میں تو کما کے لاتا ہوں, میری بیوی بھی جاب کر رہی ہے, ہم دونوں بڑی محنت کر رہے ہیں, ہمارے 2 بچے بھی ہیں لیکن چل نہیں ساتھ سکتے. سکون نہیں ہے. وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ میں اگین کہہ رہا ہوں, گھر اس ماحول کا نام تھا جس سے نکلنے والی چیز کا نام تھا سکون. وہ ماحول مل کے ہی بنتا ہے. پاکستان کا سب سے اچھا خربوزہ عرب والے کا ہے. آپ اس کا بیج لے کر چل جائیں میاں والی, لگا دیں وہاں, پانی دیں, سب محنت کریں, میں دعوے سے کہتا ہوں جب خربوزہ آئے گا اس کا ذائقہ وہ نہیں ہوگا, بیکاز وہ اس ایکو سسٹم اور اس ماحول میں بن رہا تھا جس میں سے ذائقہ نکلنا تھا. آپ کسی نمک کی ایک کان کے اوپر جا کے گنا اگا دیں, کھیوڑا جائیں اور وہاں جا کے آپ گنا اگا دیں اور دعائیں مانگیں یا اللہ میٹھا ہو جائے تو گنا میٹھا نہیں ہوگا آپ کا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ فرٹائل, اس کے لیے وہ لینڈ ہی نہیں تھی, اس کے لیے بنی نہیں تھی. تو آج سر چیلنج یہ ہے کہ وہ سکونت یا سکون یا ذہنی اطمینان جو کہ ارن کرنے والی چیز ہے, اور زندگی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی تنخواہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, آپ کے ڈاکٹر ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی نہ پریچنگ ہے, نہ ٹیچنگ ہے, نہ کوئی بتا رہا ہے, نہ کوئی سمجھا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اس لائف سٹائل میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اسے کہتے ہیں توکل. توکل اگین اگر میں آپ کو ایک اور ریسرچ بتا دوں, ایک ٹیڈ ٹاک سن لیجئے, یہ دنیا کی سب سے طویل ریسرچ ہے لائف سپین پہ, یہ 75 ایئرس کی ریسرچ ہے. آپ میں سے کئیوں نے سنی بھی ہوگی, اتنی فیمس ہے. اس ریسرچر کا 4تھ جو چیف تھا جس نے یہ پبلش کی پبلک میں, اس چیف کا نام تھا رابرٹ ویلڈنگر. یہ رابرٹ ویلڈنگر کی ٹیڈ ٹاک پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, وہ ذرا سنیے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ طویل عمر پانے والوں میں 1 2 3 جو خوبی ہیں, تیسری خوبی بڑی مزے کی تھی. 2 میں بتا چکا ہوں ویسے آپ کو. تیسری خوبی یہ تھی کہ ان سب میں ایک بے فکرہ پن پایا جاتا ہے. اب اس کو سمجھا نہیں سکا وہ بے فکرہ پن اصل میں کیا ہوتا ہے. سر وہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب توکل ہوتا ہے آپ کے پاس.
وہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار میں جہاں سے چلا تھا جہاں پہنچا ہوں سر ایوری تھنگ از پلس. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ اگر اپنی لائف کو پیچھے مڑ کے دیکھو ہر چیز پلس ہوئی ہے. اگر کچھ مائنس ہوا ہے تو وہ سبسٹیوٹ ہوا ہے, کوئی نہ کوئی نیا راستہ بن گیا. یعنی اس کو ذرا ایک پیراڈائم میں دیکھنا پڑے گا. میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا, نہیں سر مائنس بھی ہوا ہے. میں کہتا میرا نانا فوت ہو گیا. میں کہا میں وہ جو طبعی طور پہ دنیا سے کسی نے جانا تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل لائف کی بات کروں تو لائف کیا ہوئی ہے, پلس ہوئی ہے. سر پہلی دو چیزیں جو رابرٹ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی پہلی چیز یہ ہے, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں لائف سپین میں 90 ایئرز انہوں نے کراس کیے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں, جو میں نے آج کا لیکچر دیا آپ کو. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از دیٹ ان سب کے ازدواجی رشتے اچھے ہیں, ان کا گھر ان کی خوشی ہے. میں کوئی میڈیکل تو نہیں پڑھا سکتا آپ کو, لیکن میں آپ کو 10 فیکٹرز بتا دوں گا, وہ خدا نہ خواستہ آپ یا آپ کے ارد گرد کسی میں بھی پائے جاتے ہیں 5 سے زیادہ بارڈر لائن پہ, اس نے کر لینی ہے سوسائڈ. اور یہ اتنا تیزی سے رجحان بڑھا ہے, اتنا تیزی سے رجحان بڑھا ہے, آپ یقین کریں نہ ہمارے سائیکیٹرسٹ کے پاس سولوشن ہے نہ سائیکالوجسٹ کے پاس ہے, اور جو ہمیں بابے ملے تھے نا وہ ہیں نہیں اس وقت. بابے کا مطلب وہ لوگ تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کا میرا ذوق کیونکہ واصف علی واصف صاحب کی وجہ سے ملتا ہے. ہم یونیورسٹی میں تھے, یہ واقعہ میرا ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے, دوبارہ اس لیے سنا دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے پاس کیا وزڈم تھا. تو ہمارا ایک جو بیچ تھا اس میں ایک ہماری فیلو تھیں جو بائی چوائس یعنی میرٹ ان کا تھا ٹاپ انجینئرنگ ہوتی ہے الیکٹریکل, تو جو آرکیٹیکٹ ہے نا وہ 6 7ویں نمبر پہ ہوتی ہے, لیکن اس کا اتنا کریز تھا, اس کا رول ماڈل تھا نیر علی دادا. اور پڑھائی میں وہ ایک ورڈ ہوتا ہے تھیٹا, یو نو اباؤٹ دی تھیٹا, ادھر ہوتے ہیں ہمارے یونیورسٹی میں پڑھے تھے. تھیٹا ہوتا ہے جو جی بس پڑھائی اور نمبر اور ٹھیک ہے جی, وہ ایک انتہائی کہہ لیجیے تھیٹا اور بڑا فوکس. تو 3rd ایئر میں ایسا ہوا ڈاکٹر صاحب کہ ایک انٹرنل میں ٹیچر کو کوئی ایسا اس سے کوئی چڑ تھی کہ اس نے اس کے نمبر کاٹ لیے. تو کولیکٹیو 25 میں سے پریکٹیکل تھا, 25 میں سے ہونے چاہیے تھے 22, کیونکہ ٹاپ جا رہا تھا اس کا ہر جگہ میڈل آ جاتا تھا, ہر سال اس کا پوزیشن آ جاتی تھی. اس نے کیا کیا کہ ایکسٹرنل نے تو 15 نمبروں کا جو لینا تھا وائبا لینا تھا, انٹرنل میں 10 نمبر تھے, اس نے انٹرنل میں اس کو فیل کر دیا, 2 نمبر دے دیے. اب یہ جو ٹرم تھی نا آج سے 22-23 سال پہلے ڈپریشن, یہ کامن نہیں تھی. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ آج کی ڈکشنری میں کیا ہو چکی ہے, یہ اتنی کامن ہو چکی ہے کہ میرے بچے نے ایک پیٹ رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے کال کر کے پچھلے دنوں کہہ رہا ہے, میں کراچی میں تھا, کہتا ہے پاپا جلدی آئیں ڈوگی کو ڈپریشن ہو گیا. اٹس ان آور لائف, ٹھیک ہے کہ نہیں, لائف سٹائل میں آ چکا ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ میں وہ ڈکشنریز نہیں بتانا چاہتا جو آج ہماری لائف سٹائل میں شامل ہے. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پہ ڈپریشن کا ورڈ نہیں تھا, لیکن اگر آج جو کچھ میں نے پڑھا, یا آپ ماشاءاللہ میڈیکل کے سب اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیشنلز ہیں, اگر میں اس کو ریکال کروں اس ٹائم کو, تو اس محترمہ کو ڈپریشن ہو گیا. دیر از نو میننگ آف لائف, دیر از نو کلرز آف لائف. تو ہم پوری کلاس کے لڑکے عیادت کے لیے گئے تو چھوٹا سا گھر جس میں اس کی والدہ نے پنجابی بولے بار بار کہ پتر میری کڑی چلی جائے, میری کڑی چلی جائے. کیونکہ وہ ڈپریشن کا مریض اگر ایکسپریشن رکھے نا تو بتاتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, مجھے کچھ نہیں دکھ رہا. تو واقعتاً جب دیکھا تو وہ لگ رہا تھا ڈیتھ بیڈ پہ ہی ہے, وہ ہڈیاں نکلی ہوئی, برا حال, 20 دن میں اس کا ویٹ اس کا کم ہو چکا تھا. تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں ہم لوگ اشفاق صاحب کو ملنا شروع ہو چکے تھے 121 ماڈل ٹاؤن. تو ہم نے کنونس کیا, اچھا نہ سائیکالوجسٹ کا پتہ نہ سائیکیٹرسٹ کا, اور ہم اس کو لے کر چلے گئے, بڑی مشکل سے کنونس کیا اور بٹھایا اور اشفاق صاحب کے پاس چلے گئے. شاید نا یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا, میرے لیے پورا لائف ایک 180 ٹرن آنا تھا. مجھے نہیں پتا تھا اتنا بڑا لیسن میں سیکھ جاؤں گا. جب اشفاق صاحب کے پاس گئے تو ایک لمبی کہانی, چائے پلائی اور جو بھی ہوا, بانو آپا باداموں والا کیک بڑا اچھا بناتی تھی. یہ وہ بابے تھے جو سیوا کرتے تھے. آج کے بابے لیتے ہیں, یہ بابے دینے والے تھے. ہم نے تو ان سے سیکھا جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے بانٹنا سیکھا ان بابوں سے. تو ساری کہانی سننے کے بعد نا اشفاق صاحب نے ایک جملہ بولا, کنے نمبر آئے پنجابی 2, کنے نہیں آئے 8 نہیں آئے, کنے آنے چاہیے سن 10 آنے چاہیے سن. پتر 8 نمبر اللہ نے کتنے اور لا دیتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے ایسے لگا جیسے وہ موویز میں نہیں ہوتا کہ ایک لاش میں جان آتی ہے کوئی, اس کی نا آنکھوں میں چمک سی آئی کہ پتر 8 گئے کتنے نہیں, 8 کتنے اور لگ گئے نے بس.
نہیں جی وہ کچھ دنوں بعد نا اس جملے کا اثر بھی اتنا ہی تھا جتنا میڈیسن کا تھا. کیونکہ ایک جملہ یاد رکھیے گا وہ اڑا کے رکھ سکتا ہے کسی کو, اور ایک جملہ کسی کو بنا کے بھی رکھ سکتا ہے. یہ اتنا ایک افیکٹو ٹول ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. روز میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں, صرف ایک چند جملے بولنے ہوتے ہیں اور اگلے کا منہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صرف آپ نے مسکرا کے دیکھنا ہوتا ہے جس نے ہارن دی ہے آپ کو, لیکن طنز کے ساتھ نہیں. میں ایٹیٹیوڈ چیزیں پڑھاتا تھا نا, تو ایک جگہ میں آفیسرز کو ٹریننگ دے رہا, تو میں نے کہا گھر جا کے مسکرایا کرو. اگلی ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے, کہنے میں گھر جا کے مسکرایا, میری بیگم نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, تو کہتے ہنسدا ہی نہیں ہے, تینوں کی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بھول چکے تھے مسکرانا. سو کنکلوژن آف اسٹوری, ڈاکٹر صاحب جب تک وہ توکل نہیں آئے گا یہ ڈپریشن ختم نہیں ہوگا. آج مور اینڈ مور کی جنگ ہے, ریٹ ریس ہم لڑ رہے ہیں, بزی لائک بی ہیں, سب کچھ آنے کے بعد بھی وہ سکون نہیں ہے. تو وہ توکل خدا کا مطلب یہ ہے, یہ ساری فکریں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ ساری پالنے والی نہیں ہیں. مثلا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, اگر فرض کریں وہ وزیر اعظم آ جائیں تو بل انشاءاللہ آپ ہی نہیں دینے ہیں, بچے آپ ہی نے پالنے ہیں, بیگم کو آپ ہی نے بھوتنا, خامند کو آپ ہی نے بھوتنا. یہ ہمارا اتنا بڑا پورا قومی مت ہے کہ اگر اوپر کچھ چینج ہو تو ہم سب کچھ بدل لیں گے. اللہ کے بندو, جو بدلنے والی چیز ہے اگر آپ نہیں بدلو گے تو کچھ نہیں بدلے گا. دو دائرے زندگی کے, ایک وہ دائرہ ہے جس کو بدلا جا سکتا ہے اور ایک وہ دائرہ جو بدلا نہیں جا سکتا. ان 24 کروڑ لوگوں کا ایک پرابلم ہے, یہ سارے اس دائرے پہ زور لگا رہے ہیں جو بدلا نہیں جا سکتا, اور جو کر سکتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. ایک چائے کا کھوکھا, چائے بنانے والا چائے ٹھیک نہیں بنا رہا, لیکن ڈسکشن کیا کر رہا ہے, ملک این چلانا چاہیے. ہاں میری بات نہیں سمجھ آئی. اٹس اے کامن پریکٹس. لوگ مجھے پہچان جاتے ہیں, اس کے بعد مجھے مشورہ دیتے ہیں, اے گل کیا کرو. اچھا میں کہیں جی ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. سادہ سادہ ہوتے ہیں. میرے خاندان کے ایک بزرگ ہیں, وہ مجھے ایک دن آ کے بیٹھے, کہتے ہیں موبائل کڈ. میں کڈیا, کہتے نے اے فلانا بندے کا نمبر کڈ. اس ملک کے ایک معروف بندے کا نمبر بتایا, کہتے اینو گالاں کڈ, اینو کہ بندے کا پتر بڑے. اچھا میں نے کہا جو آپ کے کرنے کا کام ہے, جو میرے کرنے کا کام ہے, میں وہ ٹھیک نہ کروں اور میں دوسروں کو ٹھیک کروں. یہ پوری قوم دو پرابلمز کا شکار ہو گئی ہے. ایک سرکل آف کنسرن ڈیفائن نہیں رہا ہمارا, اور دوسرا پرابلم ہم یقین کریں کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں, ہم گزارا کرتے ہیں. ہمیں دبئی نے بین کر دیا ہے, وہ کہہ رہا ویزا نہیں دینا جی آپ کی لیبر کو, کسی بھی طرح کے لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ آپ دنیا کی واحد قوم ہے جو دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں پھر کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے. انڈین جاتا ہے, بنگالی جاتا ہے, وہ ہاتھ پکڑ کے اوپر لے آتا ہے دوسرے کو. یہ اوپر جاتے ہیں, کہتے ہیں نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. یہ قومی فلسفہ ہے ہمارا. سر مجھے بتائیں قومیں کیسے ترقی کریں گی؟ پورے شہر میں کمپیٹنٹ بندہ ڈھونڈے نہیں ملے گا آپ کو, کمپیٹنٹ بندہ کسی پروفیشن کا. ایون کہ میڈیکل میں آپ کو نئی انفارمیشن دے دوں کیا ہے, اس وقت آپ دوائی لکھتے ہیں تو مریض گوگل کرتا ہے. اس وقت آپ ریکمینڈ کر دیں کوئی چیز, اگلا سیکنڈ اوپینین کا ورڈ آ گیا, اینڈ دس از دی سیف سائڈ دیٹ سیکنڈ اوپینین. کیوں؟ کیونکہ واقعی قابل لوگ کم ہیں, گزارا لوگ بہت زیادہ ہیں. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے میں ڈسکس کر رہا تھا, میں اپنی فیلڈ میں کیوں نہیں رہا. مجھے پتا تھا میں نے ایوریج کیمیکل انجینئر ہونا ہے, تو میں وہ فیلڈ کیوں نہ چنوں جو میری کالنگ ہے نیچر کی, جو میرے اندر سے آواز آ رہی ہے, اور اس میں ایکسیلنٹ ہوں. اس میں میرا نام آئے تو میرا کام آ جائے, اور اگر کام آئے تو بہت اچھا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آئی ہوپ سو کہ میں نے کافی اس کو ایلیبریٹ کر. اور کوئی سوال ہے تو حاضر جی.